السلام علیکم گائز. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے نعوذ باللہ مطلب جو دعوے کرتے تھے خدائی کے اور خدا منواتے تھے اپنے آپ کو لوگوں سے، تو ان میں سے ہی ایک کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب اس بٹن پہ آگے کلک کریں. کلک کرنے کے بعد سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور بیل بن کے آئے گی، اس کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتے رہیں. تو گائز آج جو میری ویڈیو ہے اس ٹاپک کا میں نے آپ کو ٹائٹل بتا دیا ہے کہ میں آج آپ کو ایک ایسی گوڈس کے بارے میں، دیوتا جسے مانتے تھے پرانے زمانے میں لوگ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئی تھنک پہلے کی ہسٹری ہے. تو ان میں سے ہی ایک عورت تھی جسے اشتار کے نام سے پوجا جاتا تھا، اس کی جو ہے عبادت کی جاتی تھی. تو ویسے اس کا نام وہاں پر انانا کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو جو ہے وہاں کے اکیڈینز اور بیبولینز، پتہ نہیں عجیب سے نیم ہے، اسائرینز، یہ سب اسے اشتار کے نام سے جانتے تھے اور اسے دیوتا مانا جاتا تھا، پیار کا، خوبصورتی کا، سیکس کا، خواہشات کا اور فرٹیلیٹی، جنگ کا، انصاف کا اور اس کے علاوہ سیاست کا، پولیٹیکل پاور کا. تو اس کا نام تھا اشتار، اور زیادہ تر یہ زنا میں بھی ملوث رہتی تھی لوگوں کے ساتھ، اور یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ جو اس کے ساتھ زنا کرتا تھا وہ سیدھا نعوذ باللہ جنت میں جائے گا. تو اس طرح کے لوگوں کے اس وقت وین ہوتے تھے جو کہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو اسے گوڈس آف سیکس اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ زنا بہت زیادہ کرتی تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ ریزن یہی ہے اس کے پیچھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اگر جو بھی اس کے ساتھ زنا کر لے گا تو وہ سیدھا نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کہ وہ جنت میں جائے گا. اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کا نام تھا ڈیمیوزڈ، اس طرح کا کوئی نام ہے، اور یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی لوگ دیوتا کی طرح پوجتے تھے. اشتار کے لیے آپ کے بکس مل جائیں گی، کافی بکس ہیں اس کے اوپر اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے PDF کے اندر بھی ہوں گی، اور کافی بکس ہیں، میں نے خود بھی پڑھی ہیں، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو اور اس کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ زیادہ تر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آج بھی بلڈنگز کے اندر، آپ یہودیت کے اندر جو بلڈنگز ہیں، اسرائیل میں آپ چلے جائیں اور اس طرح کے علاقوں میں، مصر میں چلے جائیں، ابھی تک آپ کو اس کے آثار نظر آئیں گے. یہ جس علاقے سے بلونگ کرتی تھی اس کا نام یورپ ٹائپ کا تھا، اور یورپ اس وقت جو ہے عراق کا جو ایریا ہے اس کے اندر میرے خیال میں وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ جیسا کہ نیچے دکھایا جا رہا ہے شون ود ان عراق کے اندر وہ علاقہ تھا جس کے اندر یہ رہتی تھی، اور وہاں کے لوگ اس کو پوجتے تھے. تو اسائرینس یہ ان کا نام تھا، اور یہاں پر یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ اینشینٹ ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہوتے تھے ان کو اکیڈینس یا اسائرینس کہا جاتا تھا. تو اس طرح اس نے مطلب وہاں پر نعوذ باللہ حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو شور تھا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو میسٹربیشن کروائی تھی، تو وہ میسٹربیوشن بھی اسی نے ہی انٹروڈیوس کروائی تھی. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے شوہر کے پاس جاتی نہیں تھی، گوڈس آف سیکس کے لانے کی وجہ سے، لو بیوٹی کے لانے کی وجہ سے یہ دوسرے مردوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی. تو جب اس کو ضرورت پڑتی تھی اس کے شوہر کو اس کی، تو اس وقت یہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ہی یہ میسٹربیوشن کا جو ہے ہاتھ استعمال کر کے مطلب اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا، یہ اس نے ہی، اس کے شوہر نے، جس کا نام بہت ہی عجیب سا ہے ڈیوموزڈ، اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا سب سے پہلے.
تو گائز آئی تھنک یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور یہ جو ہے میچور لوگوں کے لیے جو 18+ ہوں، اور آپ کو اگر شیئر کرنا بھی ہے تو اپنے میچور جو آپ کے فرینڈ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور شیئر لازمی کیجئے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے اس چیز کے بارے میں۔ تو گائز اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کیجئے گا۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، ہسٹوریکل یا انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پہ ریسیو ہوتی رہیں گی۔ رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔